ہم اس ملک میں رہتے ہوئے ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس ملک میں ایسا نظام جو پہنچتی ہے، جو ارن کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. اس صورت میں اچھا ٹیکس کا اماؤنٹ بھی ریزنیبل ہے، بہت ریزنیبل اماؤنٹ ہے، جتنی جس کی سیلری بڑھتی ہے اتنی زیادہ ٹیکس اس کو دینا پڑتا ہے. اس صورت میں ہم کیا لائبل ہیں زکوٰۃ دینے کے؟ اگر ہیں لائبل زکوٰۃ دینے کے اس کے باوجود، تو کتنی کے دینے کے لائبل ہیں؟ دوسرا میرا سوال ہے پردے کے متعلق. اس ملک میں رہتے ہوئے ہماری خواتین چونکہ بہت سی جاب بھی کرتی ہیں، تو ان کو کچھ پرابلمس آتی ہیں، مسائل آتے ہیں ان کو جاب کرنے کے حوالے سے پردے کی وجہ سے. کیا کوئی آپ کی نظر میں کوئی طریقہ ہے کہ ان کیس اگرچہ ان کے ذرائع معاشات میں اضافہ کر رہا ہے ان کا کام کرنا اور بہتر زندگی کے لیے، تو پردے میں کچھ ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن گنجائش ہے اسلام میں؟ اور تیسرا سوال ایکچولی میرا آپ سے اسی سے ریلیٹڈ، جس طرح آپ کو انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کو کیوں پاکستان چھوڑنا پڑا، اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگرچہ ہمیں آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، ہاں کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ جو کہ بالکل اسلامی طریقے سے ہیں، اس سے بھی بہتر ہیں، کسی بھی ملک میں ہم نہیں دیکھتے، یہاں دیکھتے ہیں، اسلامی ملک میں نہیں دیکھتے، یہاں پہ بہتر لگتی ہیں ہمیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسلام سے بالکل کنٹراسٹ کرتی ہیں. اگر ہم میں کوئی چوائس ہو کسی ایسے ملک میں رہنے کی، تو ریلیٹیولی انڈیڈ اس وقت کوئی بھی پرفیکٹ اسلامک سوسائٹی ہے نہیں کہیں بھی. ریلیٹیولی ہم اگر رہنا پسند کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذرا دیے ہوں اور ہم رہ سکتے ہیں، تو کس ملک یا کس سوسائٹی میں آپ ہمیں سجیسٹ کریں گے کہ ہم جا کے رہیں، جہاں ہماری بچوں کی پرورش، ہمارا ایمان اور ہماری آخرت بہتر ہو؟ میں سجیسٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ اصولی بات عرض کر سکتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی ملک کا انتخاب کرتے ہیں تو بحثیت مجموعی دیکھتے ہیں. یعنی کوئی جنت تو دنیا میں نہیں ملے گی، کسی جگہ کوئی چیز زیادہ ہوگی، کسی جگہ کوئی کم ہوگی. اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اس میں آپ جہاں بھی چاہیں رہیں، آپ امریکہ میں رہیں، آپ آسٹریلیا میں رہیں، آپ کسی اور جگہ جا کر رہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات کہی ہے کہ اگر کسی جگہ پرسیکیوشن شروع ہو جائے، یعنی آپ کو جبری طور پر دین پر عمل کرنے سے روکا جائے یا دین کے اظہار سے روکا جائے جبری طور پر، قانون کی طاقت سے یا کسی اور ذریعے سے، تو تب اگر کوئی ہجرت کی جگہ ہو تو آپ وہاں ہجرت کر جائیں. ورنہ یہ آدمی کے چوائس پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کا کام ہے وہ دیکھے اپنے حالات کے لحاظ سے. بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے امریکہ میں جا کے اقامت اختیار کی، انگلستان میں گئے اور ان کے حالات دینی لحاظ سے پاکستان سے کہیں بہتر ہو گئے. بہت سے لوگ ہیں جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اس میں ہر آدمی اپنے لحاظ سے فیصلہ کر سکتا ہے. میں اس میں کوئی چیز سجیسٹ نہیں کر سکتا. ہر آدمی کے ماحول کے لحاظ سے، اس کے بچے کیا ہیں، وہ کس عمر میں ہیں، اس کو خود دیکھنا چاہیے کہ اخلاقی طور پر وہ کہاں بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے. اس لیے کہ جو اصل چیز ہے وہ انسان کا اخلاقی وجود ہے. جہاں اس اخلاقی وجود کی بہتر نشو و نما ہو سکتی ہے، بہتر حفاظت ہو سکتی ہے، آپ اس کا انتخاب کر لیجئے. اور اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں ادنیٰ درجے میں بھی آپ کو اعتراض نہ ہو، کہیں کوئی چیز کم ہوگی، کہیں کوئی چیز زیادہ ہوگی. بحثیت مجموعی آپ فیصلہ کریں. پردے کے بارے میں اس سے پہلے میرا خیال ہے شاید آپ تاخیر سے آئے، بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں اس سے متعلق کیا بات کہی گئی ہے. پردہ، حجاب، نقاب، یہ سب ہمارے کلچرل الفاظ ہیں، یہ کوئی قرآن حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں ان کا تعلق آداب سے ہے، اور وہ میں نے عرض کر دی ہیں. اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہ جو آپ کے کام کرنے میں رکاوٹ بنے یا آپ کے کہیں جانے میں رکاوٹ بنے. زکوٰۃ کا آپ حساب کر لیجئے. یعنی زکوٰۃ کا جو اصول ہے کہ مال میں 2.5% پروڈکشن یا آمدن کی تمام صورتوں میں 5، 10 اور 20% آپ اس کا حساب کر لیں. اگر آپ اتنا ٹیکس دے چکے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی.